بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر، آج ہمارا عربی کا سبق نمبر 27 ہے۔ کل ہم نے الدرس الرابع عشر کا ترجمہ مکمل کیا تھا، آج اب ہم اس کی تمرین کریں گے۔ تو تمرین میں ہمارے پاس ہے سوال نمبر 1، اجیبی عن الاسئلۃ التالیہ۔ اجیبی عن الاسئلۃ التالیہ، اس پہ ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ عربی میں سوال ہے، عربی میں ہی جواب دینا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، ماذا قال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن حسن معاشرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن معاشرت کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو اس کا جواب ہے، قال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن حسن معاشرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدمت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف ولا لما صنعت ولا علی صنعت۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، ماذا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الحسد؟ تو اس کا جواب ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الحسد، الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے بارے میں فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے۔ ترجمہ آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو سوالات کے جوابات آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ نمبر 3 ہے سوال، هل القطاط يدخل الجنۃ؟ هل القطاط يدخل الجنۃ؟ کیا چغل خور جنت میں داخل ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے، لا القطاط لا يدخل الجنۃ قط، نہیں چغل خور جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ہے، ما الفرق بین الغیبۃ والبہتان؟ غیبت اور بہتان کے درمیان کیا فرق ہے؟ اس کا جواب ہے، الغیبۃ ذکرک اخاک بما یکرہ، یعنی غیبت سے مراد تیرا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہنا ہے جو اسے ناپسند ہو۔ والبہتان ذکرک بما لیس فیہ، اور بہتان یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے بارے میں کسی ایسی بات کا ذکر کرے جو اس میں ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، هل يمكن للمؤمن ان يكون طعانا او فاحشا؟ کیا مومن کے لیے ممکن ہے کہ وہ عیب لگانے والا اور فحش گو ہو؟ تو جواب ہے، لا يمكن للمؤمن ان يكون طعانا او فاحشا۔ اگلا سوال، ما قاعدۃ السلام فی الاسلام؟ ما قاعدۃ السلام فی الاسلام، اسلام میں سلام کا کیا اصول ہے؟ اس کا جواب ہے، قاعدۃ السلام فی الاسلام ان یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القاعد والقلیل علی الکثیر۔ اس کے بعد سوال، ماذا قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آداب اکل الطعام؟ جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے آداب میں کیا فرمایا؟ جواب، قال سم اللہ وکل بجمینک وکل مما یلیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور جو کچھ قریب ہو وہی کھاؤ۔ یہ ہمارے سوالات کے جوابات مکمل ہوئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسری تدریب ہے، املاء الفراغات التالیۃ بکلمۃ مناسبۃ، اس میں ذیل خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کریں۔ ان الحسد ڈیش الحسنات ڈیش تاکل النار ڈیش، تو ان الحسد ڈیش یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ اس کے بعد نمبر 2، اصدقوا اذا ڈیش حدثتم آئے گا، کہ سچ بولو جب تم بات کرو، واوفوا اور پورا کرو، اذا وعدتم جب تم وعدہ کرو۔ اس کے بعد نمبر 3، الغیبۃ ڈیش اخاک ڈیش یکرہ، الغیبۃ ذکرک اخاک بما یکرہ۔ نمبر 4، کل ڈیش بجمینک آئے گا ڈیش میں، وکل ڈیش میں آئے گا مما یلیک، تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور
اس سے کھاؤ جو کھانا قریب ہو۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 جو ہے وہ ہم نے نہیں کرنا۔ سوال نمبر 4 ہمارے پاس ہے۔ سوال نمبر 4 ہے استخدم الکلمات التالیۃ فی جمل المفیدۃ کے الفاظ کے جملے بنائیں۔ اس میں ذیل کلمات کو مفید جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ ہیں قطات، الحریر، الطعان، السلام، اصدق، الغیبۃ، الضیف۔ تو نمبر 1 ہے قطات۔ قطات کا مطلب ہے چغل خور۔ اس کا جملہ بنے گا لا يدخل الجنۃ قطات، لا يدخل الجنۃ قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد الحریر ریشم کو کہتے ہیں، نحن لا نلبس الحریر ابدا، ہم ریشم کبھی نہیں پہنیں گے۔ الطعان عیب لگانے والا، جملہ ہے الطعان معجوب جدا، عیب لگانے والا بہت ہی معجوب ہوتا ہے۔ السلام، سلام، یقرأ ابنک السلام علیک، آپ کا بیٹا آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس کے بعد ہے اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بولو سچ بولو۔ الغیبۃ، الغیبۃ مبغوض عند اللہ، الغیبۃ اشد من الزنا، کوئی بھی بنا سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد نمبر 7 ہے الضیف، مہمان، شرجیل یکرم ضیفہ، شرجیل اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے۔ سوال نمبر 5 جو ہمارے پاس ہے وہ ہے قال یقول۔ قال یقول یہ معطل کی قسم میں سے ہے اور معطل کی دوسری قسم اجوف ہے، تو اس سے ہم نے کیا بنانی ہے، ماضی اور مضارع کی گردانیں بنانی ہیں۔ پہلے قال سے ماضی کی، پھر یقول سے مضارع کی گردان بنائیں گے۔ تو قال ماضی کی گردان سنیں۔ قال ماضی کی گردان کے 14 صیغے ہوتے ہیں، 6 صیغے غائب کے اور 6 صیغے حاضر کے، 2 متکلم کے۔ قال، قالو، قالت، قالتا، قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتن، قلتو، قلنا، یہ ماضی کی گردان ہوئی۔ اس کے بعد یقول مضارع کی گردان، علامت مضارع شروع میں لگاتے ہیں اور نون اعرابی آخر میں لگاتے ہیں۔ یقول، یقولان، یقولون، تقول، تقولان، یقلنا، تقول، تقولان، تقولون، تقولین، تقولان، تقلنا، اقول، نقول۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوال نمبر 6 شکل الاحادیث الآتیۃ، اس پہ ذیل حدیث پر اعراب لگاؤ۔ اب یہ ہمارے پاس ہے لیس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا فاحش ولا البذی، لوگوں کا عیب بہت بیان کرنے والا، لعن طعن کرنے والا، بکواس بکنے والا اور فحش کو مومن نہیں ہے۔ نمبر 2 اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وادوا اذا تمنتم، جب بولو سچ بولو، جب وعدہ کرو پورا کرو، اور جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے اسے ادا کرو۔ جیم جز من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے ہمارے پاس ترجمی ما یاتی الی العربیۃ، اردو دی ہوئی ہے، اس کی عربی بنانی ہے۔ نمبر 1 ہے کہ حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، تو اس کی عربی بنے گی ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات۔ نمبر 2 اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ کل بیمینک ومما یلیک، کل بیمینک ومما یلیک۔ نمبر 3 چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، لا يدخل الجنت قطات۔ نمبر 4 جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو اور بات کرو تو سچ بولو۔ اوفوا اذا وعدتم واصدقوا اذا حدثتم۔ نمبر 5 اپنے مہمان کی عزت کرو اور ہمسائے کو تکلیف نہ دو۔ اکرموا ضیفکم ولا تؤذوا جارکم، اکرموا ضیفکم ولا تؤذوا جارکم، کہ اپنے مہمان کی عزت کرو اور ہمسائے کو تکلیف نہ دو۔ یہ ہماری تمرین مکمل ہوئی، اس تمرین کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔